لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھیں. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، واقعاً ایک ایسا سانحہ جسے نہ فراموش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بھلایا جا سکتا ہے. اگر گھر میں ایک حادثہ ہو جاتا ہے یا گھر کا ایک فرد کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو برسوں لگ جاتے ہیں کہ اس حادثے کے نقوش انسان کے ذہن و دل سے مٹ جائیں یا مٹا دیے جائیں. یہاں ایک ایسا حادثہ کہ جس میں پورا گھر، اس لیے کہ ماں باپ ہی گھر ہوتا ہے، ماں باپ ہی وہ شجر سایہ دار ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو چاہے گھر کی عمارت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو وہ بے رونق نظر آتی ہے. ماں باپ کا جانا اور ایسے حادثے میں اور ایسے وقت میں واقعی میں اپنی جانب سے، اپنے ادارے اور جلیمیہ کی جانب سے حجت الاسلام المسلمین مولانا قسیم صاحب قبلہ اور جناب مولانا تفاخر صاحب کی خدمت میں اور ان کے خانوادے اور ان کی اولاد کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. مجلس اعزا بعنوان ایصال ثواب ہے. 3 مجالس کا اعلان آج کا ہے. پہلی مجلس میں پڑھ رہا ہوں، دوسری مجلس جو ہے وہ مفسر قرآن مولانا رئیس حاجی صاحب، اور انشاءاللہ رات میں جو ہے وہ زعلم ہندوستان مولانا غضنفر عباس دوسری صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. اور پرسوں کی جو 2 مجلسوں کا اعلان ہوا ہے، مولانا تھر صاحب قبلہ مدرس منصبیہ عربی کالج اور مولانا شبر صاحب اور مولانا صابر علی عمرانی، یہ اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے کہ جسے میں خطاب کر رہا ہوں. یہ قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. یا عنوان کچھ بھی ہو مگر لفظ مجلس لکھا جاتا ہے. مجلس دیسا، مجلس سویم، مجلس ایصال ثواب، مجلس برسی، مجلس 40واں. اگر آپ لغت کی دنیا میں مجلس کے معنی تلاش کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ مجلس اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں افراد جمع ہو جائیں، جہاں لوگ اکٹھا ہو جائیں، جہاں لوگ مل کے بیٹھ جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں چند افراد ایک ساتھ بیٹھ جائیں، رشتہ دار، احباب، دوست، اسے مجلس کہا جاتا ہے. اسی لیے دنیا عرب میں دیوانیہ اور بیٹھک کو جو ہے وہ مجلس کہا جاتا ہے. جو لوگ عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں بیٹھک نہیں کہا جاتا بلکہ اسے بھی مجلس کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. تو لغت کی دنیا میں مجلس کے معنی یہ تھے کہ جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے. احسان ہے علی کی بیٹی زینب کا کہ جس نے کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدل دیے. کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع ہو اسے مجلس کہا جاتا ہے. کربلا کے بعد جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے. جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے،
روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، اجالا کیا ہے، اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ احسان مانیے جناب زینب کا کہ جناب زینب جاتے جاتے ہمارے حوالے مجلس کر گئی۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ہم دنیا کو کیسے بتاتے کہ علیہ السلام اور ہیں، رضی اللہ اور ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ یہ احسان ہے جناب زینب کا کہ انہوں نے جاتے جاتے ہمیں بتایا کہ یہ مجلسیں ہیں جو تمہیں بتائیں گی کہ علیہ السلام اور ہیں، رضی اللہ اور ہیں، سر کاٹنے والے اور ہیں، سر کٹانے والے اور ہیں، گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں، صادقین اور ہیں، جھوٹے اور ہیں، لٹانے والے اور ہیں، غنی اور ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ شہادتوں کے قبیلے اور ہیں، ہلاکتوں کے خاندان اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دینا وہ محمد و آل محمد۔ چونکہ مجلس ایصال ثواب کی ہے لہٰذا میں نے وہی آیت پڑھی ہے کہ جو عموماً ایصال ثواب کے اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں ابھر کے آتی ہے۔ مشہور و معروف آیت ہے، علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے، بہرحال میرا پڑھنا جو ہے وہ میں کہاں پڑھوں اور کیا پڑھوں ان لوگوں کے سامنے، انہیں دیکھ کے ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں۔ آیت وہ ہے جو آپ سب کو پہلے سے یاد ہے۔ آدھی آیت میں پڑھوں گا، آدھی آپ پڑھ دیجیے گا تاکہ میری بات حقیقت میں بدل جائے کہ سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ، ذرا زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں۔ انا للہ، سب کو یاد ہے۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ اسلام کا مزاج دیکھیے، اسلام کا قانون کہ قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے۔ فراق صاحب 145 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے، یا جہاں لفظ موت آیا ہے، موت کا تذکرہ ہوا ہے، موت کی بات ہوئی ہے، موت کو یاد کرایا گیا ہے، وہ 145 مقامات۔ اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو یاد ہیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، ذرا زور سے بولیں، کل نفس، سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو یاد ہے۔ سورہ مبارک جمعہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سب کو یاد ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک، الذی خلق الموت والحیات، سب کو یاد ہے۔ کمال یہ ہے اسلام کا کہ جو اسلام نے ہمیں مزاج دیا ہے اور جو ماحول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو یا تمہیں خبر غم ملے تو تم یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہلوانا کیا چاہیے تھا؟ کہلوانا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی کسی کی خبر غم ملے تو تم زبان پر یہ کلمہ جاری کرو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آیت تو یہ بھی ہے مگر یہ نہیں کہا گیا۔ غور کیا آپ نے؟ پڑھے لکھے لوگ مجھے سن رہے ہیں، اسلام کا مزاج سمجھیے، شریعت کی نزاکت کو سمجھیے۔ موت کے وقت آیت بھی وہ پڑھوائی گئی جس میں موت کا ذکر نہیں ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، ڈرانا نہیں چاہتا۔ ڈرانے والے اور ہیں، سمجھانے والا اور ہے۔ بھئی اللہ نے کیوں یہ آیت پڑھوائی؟ پڑھواتا تو وہ پڑھواتا نہیں۔ اچھا، اس آیت کے کیا کیا کمال ہیں؟ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں مخصوص کر دی جاتی ہیں کچھ چیزوں سے۔ مثلا سورہ یاسین کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر میں بیان کروں تو کم سے کم مختصر طور پہ 1 گھنٹہ چاہیے۔ یہ پڑھو گے، سورہ یاسین پڑھو گے تو کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، سورہ یاسین پڑھو گے تو عزت میں اضافہ ہوگا، سورہ یاسین پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، دشمن سے نجات پائی جائے گی، بیماری میں شفا ملے گی، یہ ملے گی، یہ ملے گی۔ مگر ہمارے سماج نے اسے سمیٹ کے ایک جگہ کیا کر دیا کہ جب کسی کا وقت آخر آئے تو اسے سورہ یاسین، چونکہ مجمع میں اور عرف عام میں وہی بات مشہور ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ یہ جو آیت ہے انا للہ والی، اس کے بڑے فائدے ہیں، مگر ہم نے اسے مخصوص کر دیا ہے ایک ہی جگہ، اور وہ جگہ کیا ہے کہ جب کسی کی خبر غم ملے تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ انا للہ و
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ورنہ علماء عرفان نے عجیب و غریب بات لکھی ہے، قسیم صاحب موجود ہیں، علماء عرفان لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے یا آپ رکھ کے مول صاحب بھول جائیں، فراموش کر دیں، پلنگ چشمہ رکھ کے کہیں بھول گئے، چابی رکھ کے کہیں بھول گئے، موبائل رکھ کے کہیں بھول گئے، اور آپ کو نہیں مل رہی ہے تلاش کرنے سے بھی، تو اب علماء عرفان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس آیت کو پڑھنا شروع کریں۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ کھوئی ہوئی چیزیں ملنے لگتی ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا اس آیت کا، اگر آپ اس کیفیت کو سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو کھوئی ہوئی چیز انسان کو ملنے لگتی ہے۔ اب سمجھے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ آیت کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ تاکہ تمہارے اندر جو کھویا ہوا خدا ہے، صلوات پڑھنے پر محمد آل محمد کا، تمہارے اندر جو کھویا ہوا خدا ہے وہ تمہیں مل جائے، تمہارے وجود میں جو کھویا ہوا خدا ہے، اس لیے کہ خدا تو شہرگ حیات کے قریب ہے نا، وہ مل جائے۔ اچھا یہ آیت پڑھوائی جا رہی ہے، آیت کا ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ظاہری ترجمہ یہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ یہی آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ خالی آیت آدھی پڑھواتا کہ ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب پلٹنا ہے، یہ کیوں کہا گیا ہم اللہ کے لیے ہیں؟ آیت کے دو رخ ہیں، ایک پہلا ہے ایک دوسرا۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے، مطلب ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ سن لینا جوانوں، تاکہ جب تم یہ آیت پڑھو تو تمہیں اس کا فلسفہ پتہ چلے کہ آخر موت کے وقت یہی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ آیت اب اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ آپ کو کسی نے ٹیلی فون کیا، آپ نے فون اٹھایا، ساتھ میں آپ کا دوست ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ بات کیا چل رہی ہے، مگر جیسے ہی آپ نے کہا انا للہ، جیسے ہی فون کٹے گا وہ کہے گا بھائی خیریت تو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت علامت بن گئی ہے کہ کوئی اس دنیا سے گیا ہے۔ تو یہ آیت کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس آیت کے اندر، آیت تو ایک ہے مگر دو سفروں کا تذکرہ ہے، انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے، انسان کے جانے کا بھی تذکرہ ہے، انسان کا آغاز بھی ہے، انسان کا انجام بھی ہے، انسان کی ابتدا بھی ہے، انسان کی انتہا بھی ہے، انسان کی شروعات بھی ہے، انسان کا اینڈ بھی ہے، آنے کا پہلا دن بھی ہے اور جانے کا آخری دن بھی ہے۔ اللہ تمہیں پہلا دن اس لیے یاد دلا رہا ہے تاکہ تم اپنا آخری دن اچھا بنا سکو، اس لیے کہ جیسا تمہارا پہلا دن تھا آخری دن ویسا ہی ہوگا، جیسا پہلا دن تھا ویسا ہی آخری دن ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ پہلا دن کیسا تھا؟ جب اس دنیا میں آئے تھے ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، آنکھیں تھیں، کان تھے، پورا وجود تھا۔ جب جائیں گے تو پورا وجود ہوگا، مگر تمثیل کیا ہے؟ ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ ایک جیسے ایسے ہوں گے کہ جب آئے تھے تو ہاتھ تھے مگر اٹھا نہیں پا رہے تھے، پاؤں تھے مگر چند قدم چل نہیں پا رہے تھے، زبان تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، آنکھیں تھی مگر کوئی چیز دیکھ نہیں پا رہی تھی، کان تھے مگر کچھ سن نہیں پا رہے تھے۔ جب جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا، ہاتھ ہوگے اٹھا نہیں پاؤ گے، پاؤں ہوگے چل نہیں پاؤ گے، زبان ہوگی بول نہیں پاؤ گے۔ حق تو یہ ہے کہ جب آئے تھے تو تم خود غسل مولود نہیں لے پائے تھے، اور جب جاؤ گے تو خود غسل میت نہیں لے پاؤ گے۔ آئے تھے تو کپڑے پہنانے والے دوسرے تھے، جاؤ گے تو کفن پہنانے والے دوسرے ہوں گے۔ ایک صلاۃ پڑھے گا محمد وآل محمد۔ جیسا پہلا دن ویسا آخری دن ہوگا، لہذا انسان اپنے پہلے دن کو یاد رکھے۔ خدا کی قسم اسلام نے پہلے دن پہ بڑا زور دیا ہے، بھائی پہلے دن یاد رکھنا، آخری دن اچھا ہوگا۔ مولوی صاحب سجاد صاحب یہ جملہ شاید وضاحت چاہ رہا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں پہلے دن کو یاد رکھنا، آخری دن اچھا ہوگا، خود بخود اچھا ہوگا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ بھیا سماج میں خلاف کب پیدا ہوتی ہے، مخالفت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی پہلا دن بھول جاتا ہے، اسی دن سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے دن بھول گیا، اپنی اوقات بھول گیا، اپنی حقیقت
اگر ویسا ہی آخری نہ بنا دوں تو خدا نہ کہنا، یعنی جیسا پہلا ویسا آخری دن۔ اچھا جی، پہلے اور آخر میں دوسری مشابہت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سنیے آپ، کہ جب آپ پہلے دن آئے تو اللہ نے پہلے ہی دن جب آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو اپنی قدرت کا اعلان کیا اور آپ سب کی غربت کا اعلان کیا۔ اس نے بتایا کہ میں خدا ہوں اور تم بندے ہو، میری چلے گی تمہاری نہیں چلے گی، جو کروں گا میں کروں گا، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارے اختیار ہی میں نہیں ہے، تم کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے۔ مطلب سنو، جب تم پہلے دن تم نے اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھا تو تمہاری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تم خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتے کہ پروردگار تو ہمیں بھیج تو رہا ہے، مولانا کے گھر میں نہ بھیج، ڈاکٹر کے گھر میں بھیج دے، ڈاکٹر کے نہ بھیج، ماسٹر کے بھیج دے، ماسٹر کے نہ بھیج، پروفیسر کے بھیج دے، پروفیسر کے نہ بھیج، ڈپٹی کے بھیج دے، ڈپٹی کے نہیں سی ایم کے بھیج دے، سی ایم کے نہیں کلکٹر کے بھیج دے، کلکٹر کے نہیں منسٹر کے بھیج دے۔ تھی حیثیت؟ حد تو حد یہ ہے کہ تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ تم خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتے کہ پروردگار مجھے سیتھل میں نہیں جانا، میں تو امریکہ میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، امریکہ میں نہ پیدا کر، کم سے کم مکے میں پیدا کر دے، مدینے میں پیدا کر دے، کربلا میں پیدا کر دے، عراق میں پیدا کر دے۔ اتنی بھی حیثیت نہیں تھی۔ حد یہ ہو گئی کہ تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ تم خدا سے کہہ دیتے کہ اچھا چاہے جہاں پیدا کر دے، گرمی میں پیدا نہ کر، سردی میں پیدا کر دے، سردی میں پیدا نہ کر، گرمی میں پیدا کر دے، گرمی نہ پیدا نہ کر، برسات میں پیدا کر دے۔ نہیں، یہ ہے ہماری حقیقت۔ اب اس کے بعد میں دیکھوں گا، تمہید میں نے مکمل کر لی، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ سیتھل کہاں تک جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پہلے دن آئے تو تم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہاں جانا پسند کرو گے، کس موسم میں جانا پسند کرو گے، کس گھر میں جانا پسند کرو گے، جس محلے میں جانا پسند کرو گے۔ اللہ نے جب چاہا، جیسے چاہا، جس گھر میں چاہا، میری طرح متوجہ رہیے، اللہ نے جب چاہا، جس گھر میں چاہا، جس وقت چاہا، جس موسم میں چاہا، جس جگہ چاہا بھیج دیا۔ پھر سن لیجئے، اللہ نے جب چاہا، جس گھر میں چاہا، جس خاندان میں چاہا، جس موسم میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جس زمین پہ چاہا، جس زمانے میں چاہا آپ کو بھیج دیا۔ اور سنیے، 50-60 سال یہاں رہ کے بھلا مت دیجیے گا، اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے جب بھیجا تھا تو اپنی مرضی سے بھیجا تھا، جب 50 60 70 سال کے بعد جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس گھر سے چاہے گا، جس سڑک سے چاہے گا، جس موسم میں چاہے گا بلا لے گا۔ بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ تمہید مکمل ہو گئی۔ اب 2 جملے سوال کے، یہیں سے مجلس شروع ہو جائے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے سیتھل والوں، آپ کی آنے میں چلی؟ نہیں، سب مل کے بولیں، جو نہیں بول رہے ہیں ان کی چل رہی ہے۔ بھئی آپ کی آنے میں چلی؟ نہیں، ادھر والے نہیں بول رہے، ان کی چل رہی ہے۔ بھئی آپ کی آنے میں چلی؟ آپ کی تو اتنی نہیں چل رہی کہ مائک چلوا دیں۔ بھئی آپ کی تو اتنی بھی نہیں چل رہی ہے کہ مائک چلوا دیں، تو آپ کی کیا چلے گی؟ اچھا، آپ کی آنے میں چلی؟ جانے میں چلے گی؟ چلے گی؟ ہاں، طے ہو گیا۔ نہ آنے میں چلی نہ جانے میں چلی۔ اللہ یہی یاد دلانا چاہتا ہے کہ بس یہی یاد رکھ، نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے۔ تو پھر سوچو مسجد میں بیٹھ کے کہ جب نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے تو پھر بغض کیوں چل رہا ہے، حسد کیوں چل رہا ہے، اناد کیوں چل رہا ہے، دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں، یہ غیبتوں کے دربار کیوں سجے ہیں، یہ دشمنیوں کی انجمنیں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیوں بھائی؟ اگر آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کہاں پیدا ہونا پسند کریں گے، کبھی سیتھل کا نام نہ لیتے۔ اٹلی میں پیدا ہوں گے جی، ہالینڈ میں پیدا کیجئے، کم سے کم وہاں نہیں تو وہاں پیدا کیجئے، کویت میں پیدا کیجئے، وہاں کا نوٹ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، آپ کب مرنا پسند کریں گے؟ اگر ملک الموت آ کے آپ سے رائے لینے لگے آپ کب مرنا پسند کریں گے، آپ ایک ڈیٹ کبھی دے ہی نہیں سکتے۔
بچے سے پوچھے گا کب مرنا پسند کرو گے؟ جوان تو ہو جاؤں. جوان سے پوچھے گا کب مرنا پسند کرو گے؟ شادی تو کر لوں. شادی والے سے ارے بھائی بچے تو ہونے دو. اب ان سے پوچھا جائے جن کے بچوں کے انہیں جوان تو ہونے دو. جوان والوں سے پوچھا جائے کہ اب تو بچے جوان ہو گئے, بھائی ان کی تو شادی کر لیں, اب ان کی بھی شادی ہو گئی, ہم مرنا پسند کریں گے, ان کے تو بچے دیکھ لیں. تو آدمی تو بہانے پہ بہانہ بنا رہا. تو یہ اللہ نے قانون یہ رکھا کہ نہ تم سے آنے میں پوچھا کہ کہاں جانا پسند کرو گے, نہ تمہیں بلانے میں پوچھا کہ کب آنا پسند کرو گے, نہ تمہاری آنے میں چلی. اچھا خالی اسی زمانے میں نہیں چل رہی ہے, ماضی میں بھی نہیں چلتی تھی. کیوں نہیں چلتی تھی؟ آپ میری طرح متوجہ رہیں, بھائی مائک وائک کو چھوڑیں, ادھر دیکھتے رہیں. نہ آنے میں چلی نہ جانے میں. آج ہی نہیں, زمانہ قدیم میں, زمانہ ماضی میں بھی انسان کی کوئی چلی ولی نہیں. جب جناب امیر کو دارالحکومت ملی, حکومت آپ نے قائم کی اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا حضرت امیر نے, تو آپ کوفے میں تشریف لے آئے. پہلی رات ہے جناب امیر کی کوفے میں, فرسٹ نائٹ ہے کوفے میں, جناب امیر کوفے میں تشریف لے آئے. اب آ گئے جناب امیر کوفے میں, پہلی رات ہے. اب حاکم پہلے رات کیا کرے گا؟ آرام کرے گا, تھکا ہوگا, استراحت کرے گا, سکون سے لیٹے گا اپنے بستر پہ. مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب آدھی رات ڈھل گئی, نصف رات گزر چکی, تو جناب امیر اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد دارالحکومت میں آئے جہاں سے حکومت چلائی جاتی تھی. اور آنے کے بعد آپ نے آواز دینا شروع کی, فلاں فلاں فلاں. فلاں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اب خود سوچئے کہ اگر علی کسی کو آواز دے رہے ہوں گے کون ہوگا؟ بھائی گھر تو ہے نہیں کہ رات کے 2:30 بجے کسی کو آواز دیں. اچھا رات کے 2:30 بجے کسی دفتر میں آ کے آواز دی جا رہی ہے اور اسے دی جا رہی ہے, تو وہ یقیناً جاگنے والا ہوگا. اور جو جاگ رہا ہوگا, رات کو کون جاگتا ہے؟ بولیے, عام آدمی جاگتا ہے. اسے جسے معین کیا جاتا ہے وہ جاگتا ہے, اسے کہتے ہیں چوکیدار. جناب امیر نے آ کے دارالحکومت پہ آواز دینا شروع کی, فلاں فلاں چوکیدار کو. چوکیدار نے کوئی جواب نہیں دیا. جانتے کیوں؟ کیونکہ چوکیدار, ذرا زور سے بولیے, چوکیدار سو گیا. چوکیدار سو گیا. سیتھل والوں, تم سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. ہم سے بہتر تجربہ کسے؟ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے کہ اگر ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد ہو جاتا ہے, صوبے کا چوکیدار سو جائے تو صوبہ برباد ہو جاتا ہے, شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد ہو جاتا ہے, خاندان کا چوکیدار سو جائے تو خاندان برباد ہو جاتا ہے, گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے, اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے. چوکیدار نہیں سونا چاہیے. آپ کہیں گے مولانا عقیدے کا چوکیدار کون ہے؟ اللہ نے ہر آدمی کے اندر ایک چوکیدار رکھا ہے. وہ چوکیدار کیا ہے؟ جب آپ کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو وہ چوکیدار کہتا ہے بہت اچھا کیا, اور جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, تو وہی چوکیدار پھر کہتا ہے بہت غلط کیا. بس جب تک یہ اندر سے آواز آ رہی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ چوکیدار جاگ رہا ہے. جس دن اس آواز کا آنا بند ہو جائے تو سمجھنا ہدایت کے دروازے بھی بند ہو گئے. چوکیدار سو گیا. حضرت امیر نے دق الباب کیا, اس نے دروازہ کھولا, جناب امیر کھڑے ہوئے سامنے. اس نے آنکھیں ملی, مولا آپ رات کے 2:30 بجے, خیریت؟ کہاں میں آیا. مولا کیوں آئے؟ کہ زکوٰۃ آئی ہے. کہا مولا ابھی اتار کے گیا ہے زکوٰۃ اتارنے والا. تو کہا میں اسی لیے آیا ہوں. ایک جملہ کہوں, چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. پھر سنیے, چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. اس نے کہا کہ ہاں مولا ابھی زکوٰۃ اتار کے گئے ہیں, مگر آپ کا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں, مستحقین میں تقسیم کروں. بس تاریخ کہتی ہے کہ یہ کہنا تھا علی کا کہ ایک لمحے کے لیے چوکیدار نے علی کا چہرہ دیکھا اور حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی کٹتی ہے؟ پتہ نہیں سیکھل نام ہے. مولا کیا زکوٰۃ بھی بانٹی جاتی ہے؟ کیا زکوٰۃ بھی تقسیم کی جاتی ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا. چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار پرانا تھا, علی نئے تھے. چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے, تو
پڑھ دے اور محمد والے، ارے ادھر آئیے محمد، پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آئے، کہا مولا ابھی زکوٰۃ بٹے گی، کہاں زکوٰۃ بانٹ رہے، کہا بٹتی ہے، کہاں بٹے گی، کب بٹے گی، کہا بھی، کہا جاؤ لوگوں کو اٹھاؤ اور بلاؤ اور انہیں کہو کہ علی زکوٰۃ بانٹ رہے۔ اچھا اس قوم کے پاس ہر چیز کی کمی ہے، برا مت مانیے اور مان جائیں گے تو مان جائیے، ہر چیز کی کمی ہے، ایک چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہے رائے، مشورہ، ایڈوائز۔ کون سے پوچھیے آپ کے پاس کوئی اسپتال ہے، کوئی کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی آپ کے پاس بہت بڑی شخصیت، رائے ہے؟ آپ کسی آدمی کو لے جائیے اپنے پلاٹ پہ اور کہیے کہ بھائی میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں، پھر دیکھیے دروازہ ادھر رکھیے گا، کھڑکی ادھر رکھیے گا، لینٹر اتنی بلندی پہ رکھیے گا، ایسے رکھیے گا۔ آپ انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں؟ نہیں، تو پھر رائے کیوں دے رہے ہیں؟ دنیا دیکھی ہے، کمال ہے۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، 10-15 تاریخیں لگ گئیں، بتا دیا کسی نے بھائی ارے اس بار جائیے گا تو بحث ایسے کروائیے گا، آپ وکیل ہیں؟ نہیں، دنیا دیکھی ہے۔ کسی نے گھر میں تذکرہ کر دیا کہ پیٹ میں درد ہے، 50 دوائیں ہمارے گھر سے بتائی جائیں گی، ہر آدمی آ کے یہ چورن لو، یہ جڑی بوٹی لو، یہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ دنیا دیکھیے۔ تو کب تک دنیا دیکھتے رہو گے؟ کبھی دین بھی دیکھ لو۔ دنیا دیکھتے دیکھتے ہی تو یہاں تک آ گئے ہو، کبھی دین بھی دیکھ لو، اس لیے کہ دنیا کی کہانی اور ہے، دین کا دنیا معاملہ الگ ہے۔ جو دنیا میں ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو دین میں ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں اور دین میں فرق یہ ہے کہ دنیا اسے بے وقوف سمجھتی ہے کہ جو بستر پہ کھویا ہوا موبائل نہ ڈھونڈ پائے، یعنی کہاں بیٹھے جملے کو رائے گا نہ جانے دیے گا۔ جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ تکیے کے نیچے۔ موبائل کہاں ہے؟ موبائل نہیں ملا، بلینکٹ ہٹائیں گے، اب بھی نہیں ملا، پورے گھر کو بلائیں گے، ڈھونڈو موبائل کہاں گیا، یہی رکھا تھا رات، پورا پریوار پورا خانوادہ ڈھونڈ رہا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آئے، ملا نہیں ملا، تم بے وقوف ہو، تم سے اتنا سا موبائل نہیں ڈھونڈا گیا۔ یہ ہے دنیا کہ جو بستر میں کھویا ہوا موبائل نہ ڈھونڈ پائے، دنیا اسے بے وقوف سمجھتی ہے، دین اسے بے وقوف سمجھتا ہے جو وجود میں موجود خدا کو نہ ڈھونڈ پائے۔ دنیا اور ہے، دین اور ہے۔ ہر آدمی رائے دیتا ہے، رائے تو ہمارے پاس جھولیاں بھر کے ہیں، ایک دفعہ کوئی جھوٹ سے کہہ دے پھر دیکھیے رائے، یہ رائے، وہ رائے، وہ رائے، وہ رائے، وہ رائے۔ ایک صاحب اشرا پڑھنے چلے گئے ایک جگہ، اب جو پہنچے تو پوری انجمن جمع ہو گئی، مولانا آج یہ پڑھیے گا، مصائب میں ایسے پڑھیے گا، فضائل میں۔ انہوں نے کہا بھائی جب سب بتا رہے ہو تو سبھی خود پڑھ لو۔ پتہ چلا کہ نہ اسے وہ پڑھنے دیا گیا کہ جو وہ تیار کر کے آیا تھا، اور نہ ہی وہ بیچارہ وہ پڑھ پایا جو یہ چاہ رہے تھے۔ تو ہوا کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب وہ رائے دے دی، اب رائے وہ کسے دے رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو رائے دینے سے پہلے یہ نہیں سمجھا جاتا نا کہ کون کسے رائے دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وکیل جو ہے وہ جج کو رائے دے دے، ایک حکیم جو ہے MBBS ڈاکٹر کو رائے دے دی اس نے رائے، اس نے جناب امیر کو رائے دے دی۔ کہنے لگا مولا ایک بات کہوں؟ علی نے کہا کہو۔ کہنے لگا مولا رات ہو رہی ہے، آپ نے اپنی نیند خراب کی۔ مولا نے کہا آپ نے میری بھی کر دی، میں تو نوکر تھا، اب آپ چاہتے ہیں آدھے کوفے کی بھی نیند خراب ہو۔ تو مولا نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگا مولا آپ جا کے سو جائیے، صبح میں آپ کو بھی اٹھا لوں گا، انہیں بھی اٹھا لوں گا، زکوٰۃ بانٹ دیجیے گا۔ علی نے کہا واہ کیا رائے دی ہے، میں بھی سو جاؤں تو بھی سو جا، صبح انہیں اٹھائے گا۔ حضرت امیر نے کہا ایسا کر پہلے کاغذ اور قلم لے کے آ، جا بھاگ کے جائے کاغذ اور قلم لے کے آ۔ دوڑا ہوا گیا اور ایک کاغذ اور قلم لے کے آیا۔ حیرت سے نہ دیکھو، چوکیدار تھا مگر شریف تھا، یعنی کہاں بیٹھا ایسے تک، چوکیدار تھا مگر شریف تھا، اس لیے شریف تھا کیونکہ امام کے مانگنے پہ کاغذ اور قلم دے دیا۔ کچھ ایسے خبیث خلیفہ بھی تھے، نبی قلم کاغذ مانگتا رہا، انہوں نے نہ دینا تھا نہ دیا، آ گیا کاغذ اور قلم۔ مولا نے کہا اس پہ لکھو،
کہنے لگا مولا فہرست بھی صبح ہی بنائیں گے کہ کسے دینا ہے کسے نہیں. حضرت امیر نے کہا اس پہ فہرست نہیں بنانا ہے, اس پہ لکھ کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. مجلس تو اسی جملے میں مکمل ہو گئی بھائی. اس پر لکھ کہ تو صبح تک. یہ سننا تھا, اس نے ایک دم کاغذ قلم پھینک دیا. واہ, میں کیسے لکھ دوں کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. مولانا نے کہا واہ, اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا کہ نہیں, اور پورے شہر کی گارنٹی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صبح میں مجھے بھی اٹھائے گا اور انہیں بھی اٹھائے گا. یاد رکھ, اگر تیرے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا. اب جو جناب امیر نے جملہ کہا ہے وہ شیعت نہیں, اسلام نہیں, انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے. جو جملہ علی نے کہا ہے یہ جملہ ہر شیعہ کو تختی بنا کے اپنے دروازے پہ لکھنا چاہیے. علی نے اس چوکیدار کی طرف دیکھ کے کہا وہ چوکیدار یاد رکھ, اگر صبح ہونے سے پہلے ان میں سے ایک بھی مر گیا جس کا حق زکات میں ہے, تو زندہ رہ سکتا ہے, علی کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں, کسی کی کوئی گارنٹی. ایک جملہ اور کہہ دوں بڑا تلخ, یاد رکھنا جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں ہے, اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. جتنی گزار دی بچی کہاں ہے, اور جتنی بچی ہے اس کا پتہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اشرف بنایا, اعلیٰ بنایا, عظیم بنایا, ہر چیز آپ کے اقتدار میں دے دی, اختیار میں دے دی. بس ایک کام کیا, سب کچھ دے کے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ موت کا وقت کیا ہے. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے چیخ چیخ کے, انسان اشرف ہے, اعلیٰ ہے, پورا مجمع سن رہا تھا. اب ہر قوم میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک کچھ زیادہ عقلمند تھے, وہ بھی سن رہے تھے. مولانا نے کہا بھائی انسان وہ ہے کہ جس کے سر پہ اللہ نے لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا, اس کی کمر میں حسن تقویم کا پٹکا باندھا, اس کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائی تاکہ اس کے قد و قامت کے برابر کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے. وہ سنتا رہا. جب مولانا تقریر کر کے چلے گئے, لوگ مصافحہ ملا رہے تھے, کیا کہنے مولانا, حق ادا کر دیا. اس نے کہا ادھر آئیے, یہی ملے تھے آپ کو بیوقوف بنانے, انہیں بتا رہے ہو کہ اشرف ہیں, اعلیٰ ہیں, تو کہیں میں اشرف ہیں. یہ بھائی اللہ نے بنایا, آئیے رک جائیے میں بتاؤں گا اشرف کون ہے. دیوار کے پاس لائے, کہنے لگا اس میں ذرا ایک مکہ ماریے. مولانا نے مار دیا مکہ. کہہ رہا دیوار پہ کچھ اثر ہوا؟ کہنے لگے نہیں. اور ہاتھ میں؟ کہنے لگے اب تک چیٹیاں دوڑ رہی ہیں. کہنے لگے یہ ہیں آپ. ایک دیوار نہیں ہلا پائے, اشرف کہیں میں. تو کہنے لگے بھائی, کہنے لگا اشرف میری نگاہ میں ہے وہ جو اسے ہلا دے. تو کہنے لگا ہلائے گا کون؟ کہنے لگے رکیے ہاتھی بلا رہا ہوں ابھی. ہاتھی آیا, اس نے یوں کر کے لگا کے زور ہلایا تو دیوار ہلکی سی, وہ رکی. کہنے لگے یہ اشرف ہے, آج کے بعد پکڑیے گا نہیں, کر لیجیے کام, یہ ہے اشرف. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا آپ رفتار میں اشرف ہیں, آپ کی رفتار کتنی ہے, دوڑیے ذرا. یہاں سے تھانے تک دوڑیں گے تو سانس پھول جائے گا, اور گھوڑا یہاں سے دوڑائیے اور بریلی لے جائیے, سانس پھولے گا. اشرف آپ بنے گھوم رہے ہیں. طاقت میں تم نہیں ہو, دوڑنے میں تم نہیں ہو, حوصلے میں, ہیبت میں, سارا سیتھل آ کے یہاں ٹہلنے لگے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مسجد کے باہر ایک شیر کھڑا ہوا ہے تو حالات کیا ہوں گے. ہر آدمی ایک دوسرے کو فون کرے گا, پولیس کو فون کرو, اسے کرو, فلاں کو فون کرو, اور ایک دوسرے کی گود میں بیٹھنے لگے. تو ہیبت ہم میں زیادہ ہے یا اس میں؟ اس نے کہا سانپ میں زہر زیادہ ہے یا آپ میں؟ کہنے لگا جی زہر تو سانپ میں زیادہ. تو پھر اشرف کہیں پہ کود رہا ہے بھائی, کہیں کا اشرف ہے تو؟ کس نے تجھے اشرف بنایا؟ کس نے بنا دیا اشرف؟ نہ تم رفتار میں زیادہ ہو, نہ طاقت میں زیادہ ہو, نہ ہیبت میں زیادہ ہو, نہ زہر میں زیادہ ہو. اشرف تم بنے گھوم رہے ہو, اشرف تم بنے گھوم رہے ہو. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس میں واقعی ہاتھی طاقت میں زیادہ ہے, انسان ہاتھی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
مگر اشرف پھر بھی انسان ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان اپنی پہ آ جائے تو اس ہاتھی کو اسٹول پہ بٹھا سکتا ہے. آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ہاتھی اسٹول پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے تو پھر بولیے بھائی. پھر بولتے کیوں نہیں کہ ہاں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے سامنے کو صحیح پڑھے تب آپ چپ رہتے ہیں, غلط پڑھے تب چپ رہتے ہیں. بولنے کی عادت ڈالیے, صحیح پڑھے تو ٹھیک, غلط پڑھے تو نیچے اتر آ. اس لیے کہ تیرے باپ کا منبر نہیں ہے, حسین کے نانا کا منبر ہے. حسین کے نانا کا منبر ہے. اس نے کیا مطلب کہ اگر ہاتھ انسان اپنی پہ آ جائے ہاتھی کو اسٹول پہ بٹھا سکتا ہے. حاجی بیٹھے ہوئے دیکھا, جیسے چچا نے کہا سرکس میں بٹھاتے, بٹھانے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہی ہوتا ہے, اور ہاتھی بیٹھتا بھی ہے اسٹول پہ. کمال ہے. گھوڑا تیز رفتار ہے مگر اگر انسان اپنی پہ آ جائے تو اس نے ایک لگام ایجاد کیا ہے, اس کے منہ میں ڈالا. کتنا ہی بگڑا ہوا ہو, کتنا ہی اکڑا ہوا ہو, کتنا ہی خطرناک ہو, کتنا ہی کاٹنے والا ہو, جیسے ہی لگام ڈلا اپنی اوقات میں آ گیا. تو یہ ہے انسان. ہاں ہیبت میں شیر زیادہ ہے مگر اگر انسان اپنے پہ آ جائے تو اسی شیر کو آگ کے دائرے سے کبھی ادھر نکالتا ہے کبھی. اب اگلا جملہ دیکھوں گا کہ کیسے برداشت کریں گے آپ. کہا جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہاتھی طاقت میں زیادہ ہے, انسان آ جائے تو اسٹول پہ بٹھا دیتا ہے. گھوڑا رفتار میں زیادہ ہے, انسان آ جائے تو لگام سے کنٹرول کر لیتا ہے. ہاں شیر ہیبت میں زیادہ ہے مگر اگر انسان اپنی پہ آ جائے تو اسے آگ کے دائرے سے کبھی ادھر نکالتا ہے کبھی ادھر. مگر اس نے کہا چوتھی بات کا جواب کیسے دیں گے؟ زہر آپ میں زیادہ ہے یا انسان میں؟ اس نے کہا سانپ سے زیادہ زہر کو انسان میں. کہ وہ کیسے کہا؟ سن, سانپ کو زہر پہنچانے کے لیے ڈسنے کی ضرورت ہے, انسان کو ڈسنے کی ضرورت ہے. جتنا زہر سانپ کے ڈسنے میں نہیں اتنا انسان کے ہنسنے میں. بھائی اتنا سانپ کے ڈسنے میں تھوڑی زہر ہے جتنا انسان کے ہنسنے میں. انسان کا بے موقع ہنسنا سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلا ہے. بے وجہ ہنسنا, بے سبب ہنسنا, کبھی کبھی آپ کا ہنسنا غریب کی عزت اور ناموس کو ختم کر دیتا ہے. کبھی کبھی آپ کا ہنسنا ایک باوقار انسان کی شخصیت کو مسمار کر جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کا بے وجہ اور بے سبب ہنسنا خاندان کی رسوائی کا سبب بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی بولنا سوچ کے نہیں ہے, ہنسنا بھی سوچ کر ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم سوچ رہے ہیں کہ سانپ کے ڈسنے میں زہر ہے. نہ سانپ کے ڈسنے میں تو زہر ہے, اس کا تو علاج ہے, مگر جو ہنسنے میں تمہارے زہر ہے وہ کسی میں نہیں. تو اللہ نے سب کچھ دے دیا انسان کو, ایک چیز نہیں دی. اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے مرنا کب ہے. اگر انسان کو یہ پتا ہوتا کہ اسے مرنا کب ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے کنٹرول کرنے والی نہیں تھی. یہ تو اسے بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے مرنا کب ہے, اس کے اختیاری میں نہیں ہے, اس کو ہوا ہی نہیں ہے کہ کب مرنا ہے, اس سے پوچھا بھی نہیں گیا کہ کب مرنا ہے. مگر ہاں اللہ نے کہا کہ ایک قانون ہے, ایک وقت ہے, مگر اس وقت کا تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ کب مرنا ہے, تاکہ تم اپنی اوقات میں رہو, اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت سے باہر نہ آؤ. اب حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہے کہ ایک آدمی 80 سال میں مر رہا ہے, ایک 8 سال میں مر رہا ہے, ایک 70 سال میں مر رہا ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ کہ بچپن میں آدمی مر گیا, 55 والا گھر میں ٹہل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں میں مرنا تھا تو اسے مرتا. بھائی کبھی کبھی وقت پہ موت آنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آدمی وقت پہ نہ مرے نا تو پھر وہ سماج کے لیے ناسور بن جاتا ہے. اس جملے کو بہت گہرائی سے سنیے گا اور سمجھیے گا اور اسے لیتے جائیے گا. وقت پہ موت آنا, انسان اپنے حق میں یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے جب تک زندہ رکھ, جب تک میں سماج کے کام آؤں. اس دن اٹھا لینا جب سماج کے لیے ناسور بن جاؤ. ہمارے قوم میں بڑے بڑے ناسور ایسے ٹہل رہے ہیں جو ناسور ہیں مگر کہہ نہیں سکتے. کیا کریں, برداشت کر رہے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے. جذبات ہیں ہمارے اندر, احساسات ہیں, بد دعا بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے.
کیا کہہ رہے جی مگر ناسور ہے وقت پہ موت آنا، آدمی کو آن ڈیوٹی جانا یہ بھی ایک شرف ہے۔ تو کیا کہا اللہ نے کہا کہ پھر کیا کروں؟ کہ پروردگار ایک قانون یہ بنا دے کہ جو بھی انسان پیدا ہو 100 سال سے پہلے نہ مرے، اسے 100 سال تو جینا ہی ہے، اچھے اعمال کرے گا تو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ، برے اعمال کرے گا تو بیمار ہو کے مرے گا، مگر مرے گا 100 سال میں۔ اللہ نے کہا میں نے کوئی کمپنی کھولی ہے گاڑی کی کہ ڈیزل والی چلے گی 10 سال، پیٹرول والی چلے گی 15 سال؟ نہیں، یہ انسان ہے، اپنی مرضی سے بھیجا ہے، اپنی مرضی سے بلاؤں گا۔ تو پھر کہ پروردگار ایک قانون یہ بنا دے کہ جو بھی پیدا ہو اس کے سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہو 50 سال، 60 سال، 80 سال۔ اگر ایسا ہوتا تو جانتے کیا ہوتا؟ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا گھر والے شکل بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھ لیتے، اوہو بھائی یہ تو 50 سال میں مرے گا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کام یہ ہوتا کہ ہر کام سیٹنگ سے ہوتا۔ جب آدمی 50 سال میں مرنا ہے، گھر والوں کو پتا کہ 50 سال میں مرنا ہے، تو اب اس کو ایسا کرو کہ جب یہ 50 سال میں مرے تو سارے کام مکمل ہو جائیں۔ مثلا اس کی شادی 20 سال کی عمر میں کرو تاکہ جب یہ مرے تو اس کے بچے 30 سال کے ہوں، یہی ہوتا۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکل رہا ہے سماج کے حالات یہ کہ جس عمر میں فرشتے آنا چاہیے اس عمر میں ہمارے یہاں رشتے آ رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہے، ماحول ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آدمی مر گیا، ہم پہنچے مجلس پڑھنے، بیٹے پاپا کہاں ہے؟ وہ کیا پتہ چلا فوٹو ٹنگ رہا، پاپا کہاں ہے؟ تو وہ رہے کب سے وہاں ہے کہ جب سے ہوش آیا وہیں ہے۔ کیوں؟ اب ہمارے یہاں کے بزرگوں کی شادی اتنی عمر میں ہوتی، بھائی بزرگوں کی جب زمانہ تھا اس زمانے میں ایوریج 80-90 سال تھا، اب 45 میں تو سانس پھول رہا ہے، 55 میں 1-2 کام ہو گیا، 60 تک جی لے تو بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا سب کچھ بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا مرنا کب ہے۔ ٹھیک ہے پروردگار، مگر سنو جب بھی تمہیں بلاؤں گا پیک ٹائم سے بلاؤں گا، ایسے نہیں بلاؤں گا۔ پھر کیا کرے گا؟ ایک نبی ہے جس کا نام ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ، طور پہ پہنچ گئے، پروردگار تو نے انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، عظیم بنایا، بہتر بنایا، اس سے اچھا کچھ نہیں بنایا، مگر ایک کام کر، کیا اس کی موت کا ایک وقت معین کر دے۔ یہ کیا ہے؟ بچپن میں جا رہا ہے، جوانی میں جا رہا ہے، بڑھاپے میں جا رہا ہے، شادی سے پہلے جا رہا ہے، شادی کے بعد جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ جب تم طور پہ آئے تھے قوم کیا کر رہی تھی؟ کہا پروردگار وہ تو کسان ہے، کھیتی کر رہے تھے۔ کہا تو تم یہاں کیوں آ گئے؟ جاؤ تم بھی کھیتی کرو۔ آ گئے جناب موسیٰ، کہا کیا کریں؟ کہا ایک زمین کا ٹکڑا لو اور اسے تیار کرو۔ جناب موسیٰ نے زمین کا ٹکڑا لیا، اسے تیار کیا، ہل چلایا، جوتا تیار کیا، کہا اس میں دانہ ڈال دو، دانہ ڈال دیا۔ کہا دیکھو جناب موسیٰ روز جاتے دیکھتے، ایک دن اس میں سے کوپل نکلی، پروردگار کوپل نکل گئی، کہا دیکھو پڑھنا شروع ہوگا، پڑھنا شروع ہوا، کہا اس پہ پتیاں آ گئی، کہا بالیاں آ گئی، کہا بالیوں میں دانہ آ گیا، کہا دانہ پھولنے لگا، کہا کھیت پہ پیلا پن آ گیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ کھیت تیار ہو گیا، کھیت تیار ہو گیا۔ سوال یاد ہے انسان کی موت کا وقت کیوں نہیں معین کیا اور انہیں بتایا کیوں نہیں؟ اب جب کھیت تیار ہو گیا، وہ جو اللہ بتا رہا تھا یہ کرو وہ کرو ایسے کرو، وہ چپ ہو گیا۔ جناب موسیٰ روز طور کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ کوئی جواب آئے، کوئی کلام ہو، کوئی گفتگو ہو۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، تیسرا ہفتہ جب گزرنے لگا جناب موسیٰ گھر گئے اور درانتی اٹھائی۔ درانتی سمجھتے؟ دیکھیے درانتی، ہاں میں تو جرمن میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا بھائی، درانتی جس سے فصل کٹتی ہے، درانتی اٹھائی اور سارا کھیت کاٹ ڈالا۔ جیسے ہی کھیت کٹا، وہ جو 3 ہفتے سے چپ تھا وہ بولا موسیٰ یہ کیا کر ڈالا؟ کہ پروردگار سارا کھیت کاٹ ڈالا۔ کہ کیوں کاٹ دیا؟ بویا کس کے حکم سے تھا؟ کہ تیرے۔ کہ تو کاٹتا بھی میرے حکم سے۔ کہ پروردگار انتظار تو کیا 3 ہفتے، کہ 3 مہینے اور کر لیتا، بعد میں کاٹ لیتا۔ اب جو موسیٰ نے جواب دیا وہ تاریخ ساتھ تھا کہ پروردگار اب اگر اس فصل کو اس سے زیادہ کھیت میں رکھا جاتا یہ خراب ہو جاتی، نہ میرے کام کی رہتی نہ کسی اور کے کام کی رہتی۔ آواز آئی موسیٰ
نظام موت بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ کیا کیا جائے جی؟ الفاظ نہیں ہے تعزیت کے. رومال لایا ہوں میں یا نہیں لایا؟ ایک تو کباب بنانے والے نے مولوی کی خواہشات سے اتنی جیبیں لگا دی اس میں کہ سسٹم ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں کیا رکھا ہوا ہے. ہاں کتنے خوش ہوئے. اب مولوی کی تو بات سنتے ایک دم. اب سنیے آپ آگے کی بات سنیے. تو اللہ نے کیا بنایا؟ اچھا جی اب کیا کیا جائے گی؟ انتقال ہو گیا, بڑا حادثہ, بڑا سانحہ, کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس تعزیت کے. صبر کی تلقین کی جائے, وصیت کی جائے, نصیحت کی جائے, یہی تو ہوتا ہے. یہی تو ہوتا ہے. ہمارے یہاں بعض الفاظ لوگ کہہ دیتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا, ماں باپ ساتھ چلے گئے. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ پوری مجلس میری آپ کے لیے تھی, مگر اب جو پڑھنے جا رہا ہوں 10 منٹ کے لیے, یہ جملے جو ہیں ان کے مرحومین کے بچوں کے لیے. ماں باپ کا ایک ساتھ جانا بڑی قیامت ہے. کیا کیا جائے؟ ہمیں تو اب تک یہ نہیں پتا کہ جب گھر میں موت ہو تو کیا کیا جانا چاہیے, کیونکہ جو سماج, جو معاشرہ ہم نے اپنایا ہے اس میں ظاہراً تو اسلام ہے, باطناً اسلام نہیں ہے. ظاہراً تو اس میں پورا اسلام نظر آئے گا آپ کو, داڑھی, ٹوپی, امامہ, آبا, قبا, سب کچھ نظر آئے گا. باطناً نہیں, باطناً اسلام کا. کیا کرنا چاہیے جب گھر میں موت ہو؟ مر گیا, جوان مر گیا, بوڑھا مر گیا, بچہ مر گیا, باپ مر گیا, ماں مر گئی, کیا کرے؟ رو, چلاؤ. رونا چاہیے. کیوں؟ تقاضائے محبت ہے. رونا تقاضائے محبت ہے. رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر دل لے کے گھوم رہے ہو, پتھر لے کے نہیں گھوم رہے ہو. رونا ضروری ہے, مگر کلمات وہ استعمال کرو زبان پہ کہ جو کفر نہ ہو. ان کلمات کا استعمال مناسب نہیں ہے جو ہمارے بھائی بڑا ظلم ہو گیا. کیا خدا ظالم ہے؟ صلاحیت پروردگار ہے. ہر انسان کی موت کا ایک وقت ہے, ایک طریقہ ہے, ایک سبب ہے. کیا کیا جائے؟ 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا. 2009 میں تعزیت کے لیے حضرت آیت اللہ مجتبہ حسینی صاحب تشریف لائے. اب عراق میں اس وقت آیت اللہ خامنائی کے وکیل ہیں. وہ آئے, 19 دن ہماری والدہ کے انتقال کو ہوئے تھے. وہ آئے, ملنے لگے, میں رونے لگا. تو خیر بعد میں انہوں نے چپ کیا, بٹھا دیا. جو بلا کے کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی ماں کے لیے کیا کیا کیا, کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ جی مجلسیں کر رہے ہیں, فاتحہ کروا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, قرآن خوانی ہو رہی ہے, یاسین پڑھی جا رہی ہے, قبر پہ جا رہے ہیں, چراغاں کر رہے ہیں. تو کہیں گے اس کے علاوہ کیا کیا؟ عجیب و غریب جو ہوتا ہے, جو ہم سب کرتے ہیں وہ بتایا ہم نے. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا اور کیا کرنا چاہیے؟ کہیں گے تمہاری والدہ کا انتقال ہوا, تم نے نماز شکرانہ پڑھی, آپ یقین جانیں ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ 5-7 کلو کا پتھر لا کے مار دیا. میری ماں مر گئی اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نماز شکرانہ. میں نے ایسے چہرہ کر کے دیکھا, میں نے کہا بھائی نماز شکرانہ کیا مطلب ہے؟ نماز شکرانہ کہ نہیں تم نے پڑھی؟ میں نے کہا نہیں. کہا جا پڑھ کے آؤ. گئے جی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر آ گئے, بیٹھ گئے. کہنے لگے جانتے ہو میں نے نماز شکرانہ کیوں پڑھوائی؟ میں نے کہا نہیں آپ نے کہا, ہم نے پڑھ لی, آپ بتائیے کیوں. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا تمہاری عمر کتنی تھی, کتنے سال کے ہو تم اس وقت؟ میں نے کہا 19 سال کا ہوں. تو کہنے لگے بس اسی لیے پڑھوائیے کہ اللہ نے تمہاری ماں کو اس وقت بلایا جب تم 19 سال کے تھے. اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب تم 19 دن کے تھے. اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب تم 19 ہفتے کے تھے. اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب وہ 19 مہینے کے تھے. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے 19 سال کا موقع دیا تمہیں ساتھ رہنے کے لیے. یہ حادثہ تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ جب یہ بچے 2-2, 4-4 سال کے تھے. اس وقت بھی ہو سکتا تھا جب 2-2 مہینے کے تھے. کرم ہے اس کا, اہل بیت کا احسان ہے کہ انہوں نے اتنی زندگی دی. جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے, کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا. بآخری بات, اور میں اس تمام کر رہا ہوں, اس بات کو لے جائیے گا. یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ میسیج ہے آج کی مجلس کا, یہ پیغام ہے, اسے لے جائیے گا. یہ مجلس اگر یوٹیوب پہ جائے گی تو اس جملے کو بار بار سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں.
پروردگار تو نے انسان کو بنایا، سجایا، سنوارا، اس سے خوبصورت، اس سے حسین، اس کے قد و قامت کے برابر کسی کو نہیں بنایا، پھر موت کے لیے کیوں نہیں نظام رکھا؟ کہ ایک نظام رکھا، اس سے بہترین نظام کچھ نہیں ہے۔ نہیں، موت دھوکے سے آ رہی ہے، ہماری نگاہ میں دھوکہ ہے، یہ دھوکہ، دھوکے سے ہمیں مارا جا رہا ہے، دھوکے سے مارا جا رہا ہے، ٹارگیٹ کلنگ چل رہی ہے کہ دھوکے سے مارا گیا۔ پھر کم سے کم قانون یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس گھر میں موت ہونا تھی اس میں ایک ہفتہ پہلے آ کے ملک الموت آ کے گھر والوں کو بتا دیتا کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد اس کا نمبر ہے، تاکہ گھر والے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے، فکری طور پر تیار ہو جاتے۔ اب تو یہ دھوکہ ہے، گھر سے آدمی جا رہا ہے اپنے کام کے لیے، واپس ہی نہیں آ رہا، راستے میں انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا پردیس میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا تم، ایک نبی ہے جس کا نام ہے یعقوب، جناب یوسف کے والد، سورہ یوسف قرآن میں موجود ہے، دیکھیے کتنا لمبا واقعہ ہے۔ جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ شکار میں جانا، کنویں میں گرنا، کرتے کا واپس آنا، جناب یعقوب کا رونا، آنکھوں کی بینائی جانا، پورا واقعہ ہے کہ نہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ جناب یعقوب بیٹھے ہیں، اس مجلس کے آخری حصے کو لے کے جائیے گا، بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ملک الموت گزرا۔ ملک الموت کو تو جناب یعقوب پہچانتے تھے، اب جو ملک الموت کو دیکھا تو گھبرا گئے، مگر وہ گیا اور واپس آ گئے۔ گھبرائیے نہیں، میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا۔ سانس میں سانس آیا کہ بھائی ہاں بغل والے گھر میں آیا تھا، کہ میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا، آپ کے پاس تھوڑی آیا، کام ہو گیا میں جا رہا ہوں۔ ایک مزاج ہوتا ہے ہمارے یہاں، جب آدمی زیادہ بااخلاق ہو جاتا ہے نا، زیادہ بااخلاق ہو جاتا ہے تو چلنے سے پہلے کہتا ہے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ ملک الموت آیا اور جناب یعقوب سے کہنے لگا میرے لائق کوئی خدمت ہو؟ جناب یعقوب نے کہا نہیں بھائی، چونکہ پتا تھا کہ جس کی خدمت یہ کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق نہیں بچتا۔ نہیں کوئی خدمت نہیں، چلے آؤ چلے۔ اس نے کہا جی چلے جائیں گے۔ نہ جانے کیا آیا خیال، تھوڑی دور گیا تھا ملک الموت، انہوں نے کہا ادھر آؤ، وہ پھر مڑا، کہنے لگے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہنے لگا ہاں جانتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں آپ، منصوص من اللہ ہے، اللہ نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے، نمائندہ الہی ہے۔ کہنے لگے میرا ایک کام کرو گے؟ تم نے ابھی کہا ہے کہ میں کوئی کام ہو میرے لائق تو بتائیے۔ کہا بتائیے کیا کام؟ کہا بس ایک کام کرنا، بس سننا سے تھلوال۔ کہا کیا؟ کہا ایک کام یہ کرو کہ جب میرے موت کا وقت آئے نا تو مجھے ایک ہفتہ پہلے آ کے 10 دن پہلے آ کے بتا دینا کہ میں مرنے والا ہوں، تاکہ میں 10 دن میں ساری سیٹنگ تیاری کر لوں۔ وہ بھی ملک الموت تھا۔ اس نے کہا جی سنیے، وعدہ تو نہیں کرتا کیونکہ میری مشغولیت زیادہ ہے، ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، ایک دن میں ایک گاؤں میں کئی بار جانا پڑتا ہے، ضلعوں میں، بستیوں میں۔ اب میں اگر آپ کو روایت سناؤں تو شاید آپ ہیبت کے مارے اٹھ ہی نہ پائیں یہاں سے۔ روایات کہتی ہے کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے، مگر اس کا احسان یہ ہے خدا کا کہ اس نے بتایا نہیں کہ کس ٹائم آتا ہے، ورنہ جس ٹائم وہ آتا تو اس ٹائم ہم پب جی نہ کھیلتے، اس ٹائم تو ہم تلاوت قرآن کرتے ہوئے ہوتے، اس ٹائم ہم گالیاں نہ دیتے، اس وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے غیبتیں نہ کرتے۔ 4:30 بج گئے، آنے کا ٹائم ہو گیا، اسلامک ماحول بنا دو گھر کا، مگر اس نے نہیں دیا۔ تو جناب اس نے کہا کہ ملک الموت نے کہا جی سنیے، میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں آؤں گا، مگر ہاں میں آؤں نہ آؤں اپنے نمائندے آپ کے پاس بھیج دوں گا، تاکہ نمائندہ آپ کو بتا دے گا کہ میں آنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب جناب یوسف کا واقعہ پڑھیے، پتہ چلے گا جناب یعقوب کی زندگی کتنی طویل ہے۔ ایک دن جناب یعقوب بیٹھے تھے، وعدہ ہو گیا، جناب یعقوب بیٹھے تھے، ملک الموت آ گیا۔ جناب یعقوب دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے اس کا مطلب میرا وقت قریب آ گیا۔ اس نے کہا وقت قریب نہیں آیا، وقت تمام ہو گیا۔ کہنے لگا مطلب؟ کہنے لگا لینے آیا ہوں، لینے۔ وہ تو نبی تھے، مولوی صاحب تھوڑے ہی تھے، مولوی صاحب میں اتنی اکڑ ہوتی ہے، نبی میں تو اس سے زیادہ۔ انہوں نے کیا مطلب؟ کہا میں لینے آیا ہوں، آپ کو لے کے جاؤں گا۔ کہ کب؟ کہا بھی۔ کہا پر تم تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ مجھے آنے سے پہلے بتاؤ کہ میرے ساتھ دھوکہ، چیٹنگ، فراڈ۔ اس نے کہا حضور میں نے وعدہ کیا تھا، مگر پورا وعدہ یاد کیجئے، میں نے کہا تھا یا میں آؤں گا یا اپنے نمائندے کو بھیجوں گا، تو میں تو نہیں آ پایا، میں نے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ جناب یعقوب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہاں تو ایک بھی نمائندہ نہیں آیا؟ تو کہنے لگے میں نے 5 نمائندے بھیجے، 6 نمبر پہ آیا ہوں، پہلے 5 آدمی بھیجے ہیں آپ کے پاس کہ میں آنے والا ہوں،
آنے والا ہوں. 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. اب یہ جو کہتے ہیں دھوکے سے مر گیا جی، اچانک مر گیا، سنیے کہا نہیں. اب جناب یعقوب اور ملک الموت میں بحث. وہ کہہ رہا میں نے نمائندے بھیجے، یہ کہہ رہے نہیں آیا. اب جناب یعقوب نے آخر میں کہا بھائی وہ نمائندہ بتا کون آیا تھا، ہمیں تو نظر نہیں آیا، تم بتاؤ کون سا نمائندہ تھا. سنیے گا ملک الموت نے کہا آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ کہا کہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. آپ کی جو دہاڑ میں درد ہوا وہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. کہہ لیں گے دوسرا نمائندہ، کہہ لیں گے داڑھی سفید ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی. کہا دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. تیسرا کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی؟ تمہارے سننے میں سلام ہے. احساس دلاؤ کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. کیا کہ تیسرے کہ آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا. کہ چوتھے کہ بدن میں کمزوری آنا آئی تھی؟ کہ آئی تھی. کہ پانچویں کہ ہاتھوں میں احسان آئی. آخری علامت تھی. پہلے دہاڑ میں درد ہوا، پھر داڑھی سفید ہوئی، پھر آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی، پھر بدن میں کمزوری آئی، اور پھر ہاتھوں میں ایسا آیا. 5 نمائندے بھیجے، 6 نمبر پہ میں آیا. اب اس سے زیادہ کیا بھیجوں بھائی؟ اب میں آ گیا، اب لے کے جاؤں گا. آپ نے سن لیا، میں نے سنا دیا. مولانا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ میں 2 منٹ میں نکال رہا ہوں. آپ بھی خوش، میں بھی خوش. ہاتھ جوڑ کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے تھے، ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس یہ 5 نمائندے نہیں آتے؟ مولانا داد ہلکی چل رہی ہے مگر مجلس دماغوں کو اتر رہی ہے. بتائیے کون ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ 5 نمائندے نہیں آتے؟ کون ایسا ہے جس کی دہاڑ میں درد نہیں ہوتا؟ کون ایسا ہے جس کے بال سفید نہیں ہوتے؟ کون ایسا ہے جس کی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی؟ کون ایسا ہے جس کے بدن میں کمزوری نہیں آتی؟ کون ایسا ہے جس کے ہاتھوں میں ایسا نہیں آتا؟ مگر چونکہ ہم اینٹی اسلام ہیں، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم کوئی بھی بات وہ نہیں سمجھیں گے جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے. جب ہماری دہاڑ میں درد ہوتا ہے نا، دہاڑ میں، اور عمر ہوتی ہے 30 سے 35 سال، اور بیٹا ہاتھ یوں رکھ کے گھر میں آ کے کہتا ہے اماں ابا بھائی دہاڑ میں درد ہو رہا ہے، تو سارے گھر والے خوش ہو کے کہتے ہیں عقل دہاڑ نکل رہی ہے. عقل، او بھائی عقل دہاڑ نہیں نکل رہی، یہ بکل اترنے کا ٹائم آ رہا ہے. سلام پڑھے بر محمد وآل محمد. تم عقل کے چکر میں یا بکل اترنے کا ٹائم آ رہا ہے؟ یہ دہاڑ بتا رہی ہے. پھر کہا جی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، پب جی زیادہ کھیلتے تھے، چشمہ لگ گیا. اچھا موبائل تو اب آئے ہیں 20 سال سے، 30 سال سے، ٹی وی 50 سال سے آیا ہوگا، اس سے پہلے کمزور نہیں ہوتی. یاد رکھنا ہر علامت تمہیں موت کی طرف متوجہ کرے. تم اپنی آنکھیں بند کر کے سوچ رہے ہو کہ نہیں موت مجھ سے بہت دور ہے. نا دہاڑ میں درد ہونا یعنی موت کے 1 قدم قریب. داڑھی کا سفید ہونا، داڑھی سفید ہو گئی، تم نے جا کے 5 روپے میں پھر کالی کرا لی. ملک الموت پہچانے گا ہی نہیں، ابھی تو ہم دور ہیں. ہر ہفتے 5 روپے کا ہی تو خرچہ بڑا ہے. نہیں، قریب آ رہے ہو تو موت قریب. پھر کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ کو آمادہ کر لو. کس بات کے لیے؟ موت کے لیے نہیں. موت کے لیے. موت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آخری جملہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہ کرنا، اپنے آپ کو علی سے ملاقات کے لیے تیار کرنا. موت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حیثیت کیا ہے؟ تم ایک ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو تیار اس لیے نہ کرو دہاڑ میں درد ہو تو سمجھ لو کہ علی کے 1 قدم قریب آ گئے. آنکھوں کی بینائی کمزور ہو، سمجھ لو کہ علی کے 2 قدم قریب آ گئے. چون چون علامتیں بڑھتی چلی جائے، سمجھتے چلے جاؤ کہ علی کے قریب آتے جا رہے ہو. اور یاد رکھنا اپنے آپ کو ایسا تیار کرو کہ جب قبر میں تمہیں علی نظر آئے تو اپنی نظریں چرانا نہ پڑے. اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہو مولا قبر کے باہر بھی تیرا غلام تھا، قبر کے اندر بھی تیرا
مجلس تمام ہو. آخری جملہ اور مجلس ختم. ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ سن لیجئے اور لے جائیے. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جب دنیا کے ہر آدمی کو پتا ہے کہ موت آنی ہے اور موت سے بچا نہیں جائے گا تو پھر موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ انسان اپنی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے موت سے ڈرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ پوری زندگی یہ سوچتا ہے کہ میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بھائی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے ابا کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری ماں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری زوجہ کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بزنس کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری کمپنی کا کیا ہوگا. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے پوری زندگی انسان اسی حصار میں رہتا ہے، میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا، میں مر گیا کہ اس کا کیا ہوگا، میں مر گیا تو فلاں کا کیا ہوگا. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر زندگی گزارو تو یہ سوچ کے گزارو کہ میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے دوستوں کو تم سے اچھا دوست مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اولاد پراپرٹی کے جھگڑے میں آپ کو بھول جائے، ہو سکتا ہے کہ زوجہ دوسری شادی کر لے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے احباب کے حلقے میں کوئی اور نیا دوست بن کے آ جائے. یہ سوچو کہ تمہارا جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے. جتنی گزر گئی ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں. ایک ماں، ایک باپ، ماں باپ کا بیک وقت سایہ سر سے اٹھنا قیامت کا لمحہ. اس لیے کہ جب باپ مرتا ہے نا تو ماں باہیں پھیلا کے بچوں کو لینے سے لگا دیتی ہے اور دلاسا دے دیتی ہے کہ باپ مر گیا تو کیا ہوا، میں تو زندہ ہوں. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ ماں پہلے مر جاتی ہے تو باپ باہیں پھیلا دیتا ہے. یعنی طرفین میں اگر ایک بھی زندہ ہو، ماں مرتی ہے تو دلاسا دینے کے لیے باپ مرتا ہے تو دلاسا دینے کے لیے ماں. مگر اگر دونوں ایک وقت میں چلے جائیں تو بچوں کو کیا مرتی ہے تو بچے بھی بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا. یتیمی کا دام کیا ہوتا ہے کوئی جا کے وہی سے پوچھے جن کے ماں باپ کے وقت چلے گئے. ہاں جب جنازے گھر میں آئے ہوں گے تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے ماں کو رونا یا باپ کو رونا. مولا تمہیں محمد نے سوائے میں سرکار بال یہی سوچ رہا ہوں. اتنی بڑی مسجد ہے، اللہ اس سے تل کو آباد رکھے، سلامت رکھے، شیعوں کی مسجد کو آباد رکھے. جب گھر میں دو جنازے آئے ہوں گے، ایک ماں کا ایک باپ کا، اور دو جنازے برابر لا کے رکھے گئے ہوں گے تو کبھی بیٹے ماں کے جنازے پر رو رہے ہوں گے، کبھی باپ کے جنازے پر رو رہے ہوں گے، کبھی دادا باپ کے جنازے پر دے رہے ہوں گے، کبھی ماں کے جنازے پر دے رہے ہوں گے. مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، مولانا تفاخر اور مولانا نسیم صاحب سے اور ان کے عزیزوں سے، کہ گھر سے دو جنازے نکلے تو پورے سیکھل میں قیامت آ گئی. ارے بڑا سانحہ ہو گیا، ایک وقت میں دو جنازے نکل گئے. آؤ تمہیں ایک ایسا گھرانہ دکھاؤ جس سے 18 جنازے ایک بار آئے دلیل. بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے. خدا غریب پر رحمت فرمائے اور خدایا ان کے درجات بلند ہو، وہ جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، جوار ہدایت میں جگہ عنایت فرمائے. ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہاں جنازے آئے، سب نے کاندھا دیا، سب آئے ہوں گے نا، سب نے کاندھا دیا، پوری بستی کھڑی ہو گئی ہوگی. ہاں انتظار ہوگا ایک لمحے کے لیے. ہاں قبریں بھی یقیناً برابر ہی بنائی گئی ہوگی.
ہاں کیونکہ 7 وقت گزرا ہے. جنازے اٹھانے والے کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد ہے. جتنے لوگ سے ڈر رہے تھے اپنے لیے غیر برادری کے لوگ آ گئے تھے کیونکہ سر ٹانا گھر سے جو جنازے میں اور کربلا میں حسین علی تھا جس نے 1 دوپہر میں کتنے جنازے اٹھائے تم سوچ نہیں سکتے. کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا. ہاں سننا دل بھر کے طرف سے معلوم کر لینا. مولا تمہیں کو کم نہ دے سوائے تمہیں سرکار بات ملنا کے. ارے کم سے کم تمہیں اتنا تو اطمینان ہے کہ تم نے اپنے باپ کو، باپ کی ماں کو کفن میں دیکھا ہے، لوگوں کے کاندھوں پہ دیکھا ہے. آؤ تمہیں ایک ایسا بھی غریب بیٹا دکھاؤں جو 11 محرم کو گنج شہیدہ سے یہ کہتا ہوا گزرا بابا معاف کر دینا کفن نہیں دے سکتا، پوری قسم پہ چادر نہیں ہے. اے بابا سجاد غریب ہو گیا. پروردگار اپنی واسطہ محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار. جس مرحوم اور مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی انہیں جوار معصومین میں جگہ نہ فرما، جوار اہل بیت میں جگہ نہ فرما. خدائے حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے شرف کرے. جو 1 بار جا چکا اسے 2 بار بلائے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلائے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کریں. اے میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا. ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، علماء حق کا سایہ سروں پر برقرار فرما. ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے. میرے اللہ ہماری زبان بیان میں قوت عطا فرما، سامعین کی سماعتوں کو اور بلائے ناگانی سے محفوظ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، اس مجلس کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے آمد انصار میں شمار فرما. حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مرحومہ کی روح کو صاف فرما.